بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتی ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے اور شب میں شر کا احتمال ہو، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب حسد کرنے لگیں۔ اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں پر، اور ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ وہ دو عورتیں تھیں، دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ ایک عورت ذرا بڑی عمر کی تھی اور دوسری چھوٹی عمر کی خاتون تھی۔ اتفاق سے دونوں ایک ہی وقت میں حاملہ ہوئیں۔ بڑی عورت کے کافی منت مرادوں کے بعد اولاد کی امید ہوئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ دونوں کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ اتفاق سے دونوں کے ہاں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی سب بچوں کی شکلیں ایک سی ہوتی ہیں۔ کسی رشتے کے سبب دونوں بچوں کی شکلیں بھی ایک سی تھیں۔ گھر خوشی کا گہوارہ بن گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے رات کی بات ہے کہ بڑی عمر کی عورت سوتے ہوئے میں کہیں اپنے بچے کے اوپر سوئی رہی اور بچہ دم گھٹنے سے مر گیا۔ جب اس عورت کی آنکھ کھلی، پریشان ہوئی، پاس ہی دوسری عورت اپنے بچے کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے سوچا، میرا بچہ تو مر گیا ہے، اب اس کے بعد نہ جانے اللہ مجھے اولاد دے یا نہ دے۔ کیوں نہ میں اس کا بچہ اٹھا لوں اور اپنا مرا ہوا بچہ اس کے پہلو میں لٹا دوں۔ سو اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ چپکے سے اس عورت کا بچہ اپنے پاس لے آئی اور اپنا بچہ اس سوئی ہوئی عورت کے پہلو میں لٹا دیا۔ غرض صبح ہوئی۔ عورت جب صبح سو کر اٹھی تو دودھ پلانے لگی تو دیکھا کہ بچہ مرا ہوا ہے۔ اس نے بچے پر غور کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ ماں کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بچے کو چھوتے ہی پہچان جاتی ہے کہ اس کا بچہ کون سا ہے۔ ایک ہی شکل کے ہزاروں بچے ہوں تو بھی پرندے بچے کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ ماں سیدھی اپنے بچے کے پاس آ گئی۔ ایک ہی جیسے بچے، ایک ہی عمر کے بچے، مگر حقیقی ماں نے اپنے بچے کو پہچان لیا۔ ماں کو فوراً پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ بدل دیا گیا ہے۔ پھر کیا تھا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ بڑی عورت کہے کہ بچہ میرا ہے اور چھوٹی عمر کی عورت کہے کہ بچہ میرا ہے۔ غرض دونوں ماؤں کے جھگڑے کا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آ گیا۔ عدالتی فیصلے ثبوتوں اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، اور یہاں ہر چیز اور ہر ثبوت بڑی عمر کی عورت کے حق میں اور چھوٹی عمر کی عورت کے خلاف تھے۔ بڑی عمر کی عورت نے ایسی ایسی دلیلیں اور ثبوت پیش کیے کہ جج اس کے حق میں فیصلہ دینے کو ہی تھے۔ پرنس کراؤن حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو اللہ رب العزت نے پھر بڑھانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے اپنے بندے آسمانوں پر ہی منتخب کر چکا ہوتا ہے، مگر دنیا میں عام لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ خود بول اٹھیں کہ یہ ہی نبوت کا حقدار ہے۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اگر مجھے اجازت دیں تو میں فیصلہ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم فیصلہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ تلوار لائی جائے۔ تلوار حاضر کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بچہ لاؤ اور بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، اور بچے کا آدھا حصہ ایک عورت کو اور دوسرا حصہ دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ بڑی عمر کی عورت تو خاموش کھڑی رہی، مگر چھوٹی عمر کی عورت تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، یہ پورے کا پورا بچہ اس عورت کو دے دیں، میں اس بچے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اور بچہ چھوٹی عمر والی عورت کو دے دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے عمدہ فیصلوں پر خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دربار داؤد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کو ظاہر کروا رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر داؤد علیہ السلام ان کی جانشینی کا اعلان کریں تو لوگ آپ علیہ السلام کی عمر پر اعتراض نہ کریں۔
بادشاہت کے لیے عمر سے زیادہ ذہانت، حکمت اور فہم و فراست ضروری ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، حکمت، حکومت اور نبوت کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور تمام انبیاء، فرشتوں، اولیاء، بزرگان دین پر۔ اللہ اکبر۔